السلام علیکم دی ورلڈ ود مستقیم میں خوش آمدید ناظرین۔ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک نے ٹیکنالوجی پر خاص توجہ دے کے اپنے ملک کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں شامل کروایا۔ آج ہم 3 ایسے ممالک کی بات کریں گے جو براعظم ایشیا کے ٹائیگر بننے کے دعوے دار ہیں۔ وہ 3 ممالک چائنا، انڈیا اور پاکستان ہیں۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے نوجوان بھلا کتنے ہی ذہین اور تعمیری سوچ کے حامل کیوں نہ ہوں، ان کی صلاحیتوں کو نکھار تب ہی ملے گا جب تک ان کی رسائی ترقی یافتہ ممالک کی جامعات اور لیبارٹریوں تک نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر رہا ہے، جس کا نقصان صرف اور صرف ریاست پاکستان کو ہوا ہے۔ تاہم بہت سے مسائل کے باوجود پاکستان میں سائنسدانوں، انجینئرز، ڈاکٹرز اور تکنیکی ماہرین کا ایک بہت بڑا تالاب موجود ہے۔ پاکستان میں سائنس کے جسم روح 2002 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قیام کے بعد پھونکی گئی۔ ہائر کمیشن نے سائنس کو بڑے پیمانے پر سپورٹ کیا۔ 1960 اور 1970 کی دہائی کو پاکستان کی سائنس کا ابتدائی عروج کہا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان نے دنیا کی مختلف سائنس برادریوں میں بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ اس عرصے کے دوران سائنسدانوں نے خاص طور پر قدرتی، مصنوعی کیمیائی اشیاء، نظریاتی، ریاضی، جوہری، کیمسٹری اور طبیعیات کے دیگر ذیلی شعبوں میں کام کیا۔ پاکستان کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی انتھک محنت کے بعد پاکستان 1998 میں ایٹمی قوت کے طور پر دنیا کے نقشے پر سامنے آیا۔ اس وقت پاکستان دنیا کی 6ٹھی بڑی ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان نے 2018 میں خلائی سائنسز میں ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے اپنا پہلا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ خلا میں بھیجا اور اسے لانچ کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمسایہ ملک چین کا لانچنگ پیڈ استعمال کیا گیا۔ اس سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد زمین کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنا ہے۔ یہ فی الوقت کامیابی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ آن لائن سروسز کے حوالے سے بھی پاکستان کسی سے کم نہیں۔ اس وقت پاکستان USA، UK اور برازیل کے بعد چوتھا بڑا فری لانسنگ پلیٹ فارم پر کام کرنے والا ملک ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ہونہار طالب علم پوری دنیا میں اپنی سروسز پرووائڈ کر کے ارننگ کر رہے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں کے دوران ملک میں ٹیکنالوجی کی اہم پیش رفت میں ای کامرس کا فروغ بھی ہے۔ روزنامہ ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2018 میں 40.1 ارب روپے کی سیلز ہوئی۔ اس وقت پاکستان میں 6 لاکھ سے زائد IT پروفیشنلز موجود ہیں۔ ان میں سے 3 لاکھ مختلف کمپنیوں اور اداروں سے وابستہ ہیں، جبکہ باقی فری لانسر خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ IT سے وابستہ 15,000 کمپنیاں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں۔ دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک کو پیچھے چھوڑ کر تیزی سے معاشی طور پر ترقی کرتے ہوئے انڈیا دنیا کی اعلیٰ ترین معیشتوں میں 6 نمبر پر ہے اور ایٹمی قوت کے اعتبار سے انڈیا 7ویں نمبر پر ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک بھارت دنیائے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انڈیا ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں نجی کمپنیاں بھی اپنے راکٹ لانچ کرتی ہیں۔ انڈیا نے 2020 میں خلائی شعبے میں نجی کمپنیوں کو راکٹ اور سیٹلائٹ بنانے کی اجازت دی تھی۔ حکومتی اندازوں کے مطابق انڈیا کی خلائی انڈسٹری کی 2019 میں مالیت کا تخمینہ $7 ارب تھا، جو 2024 میں $50 ارب تک جا سکتا ہے۔ انڈیا میں سپر کمپیوٹر کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس وقت بلٹ پروف ٹرینوں کے منصوبوں پر بھی تیزی سے کام جاری ہے، جن کی رفتار تقریباً 200 سے 400 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ بھارت میں اس وقت دنیا کے سب سے بڑے چناب برج کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 315 میٹر اور اونچائی 359 میٹر ہوگی۔ حال ہی میں ایک رپورٹ کے مطابق 2027 تک انڈیا برطانیہ اور جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر چوتھی بڑی معاشی پاور بن جائے گا۔ دفاعی لحاظ سے بھی بھارت کے پاس دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فوج ہے۔ انڈیا موبائل فون کی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ مشینری اور ہتھیار بھی برآمد کرتا ہے۔ حالیہ IMF کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا بہت تیزی سے گروتھ کرنے والا ملک ہے۔ کرونا وائرس کے بعد بہت سے ترقی یافتہ ممالک بھی اپنی معیشت کو صحیح معنی میں نہیں سنبھال پائے۔ تاہم انڈیا نے نہ صرف کرونا کا مقابلہ کیا بلکہ بڑی تیزی سے اس وبا کے بعد خود کو ریکور بھی کیا۔ چین 1 اکتوبر 1949 کو وجود میں آنے والے عوامی جمہوریہ چین نے
بہت کم وقت میں اتنی تیزی سے ترقی کی کہ پوری دنیا کھلی آنکھوں سے صرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ چین کے بڑے منصوبے دیکھ کر دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ بھی سکتے میں مبتلا ہے۔ امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ عالمی دنیا کے سب سے بڑی طاقت کا تاج ان سے کوئی چھین سکتا ہے تو وہ صرف چین ہے۔ چین اس وقت دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی قوت ہے، اور چین ہی دنیا کا وہ دوسرا ملک ہے جس نے چاند کی سطح پر اپنا جھنڈا گاڑا ہے۔ چین میں اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کا جامع تحقیقاتی نظام موجود ہے۔ چینی حکومت ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی سرگرمیوں کے لیے قومی سطح پر رہنمائی کرتی ہے۔ چین کے قومی سطح پر سائنسی منصوبوں میں بنیادی سائنسی تحقیق، نئی اور اعلیٰ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دریافت، زراعت، خلائی صنعت اور قومی دفاع سے متعلق سائنسی تحقیق منصوبے میں شامل ہیں۔ چاند کی تحقیقات سے متعلق چین کے خلائی منصوبے پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ چین نے نہ صرف چاند اور مریخ پر انسانی سفر کے پروگراموں کا اعلان کر رکھا ہے، بلکہ چین دنیا کی سب سے بڑی ریڈیو دوربین بھی بنا رہا ہے۔ حال ہی میں چین اور روس نے مل کر چاند پر قمری اسپیس اسٹیشن بنانے کا بھی اعلان کیا تھا، جو کہ ان کے مطابق دیگر ممالک کو تحقیقی مقاصد کے لیے میسر ہوگا۔ چین دنیا میں خام ملکی پیداوار کے حساب سے چوتھا بڑا ملک ہے اور بڑی تیزی سے مزید ترقی کر رہا ہے، اور اب یہ بات شک سے بالا تر ہے کہ اگر چین ایسے ہی ترقی کرتا رہا تو جلد اسے دنیا کی عظیم طاقت تسلیم کرنا پڑے گا۔ 26 کھرب امریکی ڈالر کی خام ملکی پیداوار اور دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے ملک چین کی فی کس آمدنی بھی $2000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ چین دنیا کا وہ واحد ملک ہے جسے وقتاً فوقتاً اپنی ترقی پر روک لگانا پڑتی ہے تاکہ غیر ضروری ترقی سے اس کا معاشرتی ڈھانچہ تباہ نہ ہو جائے۔ تیزی سے ترقی کی وجہ سے 1981 سے 2001 کے دوران چین میں غربت کی لکیر سے نیچے لوگوں کی تعداد 53% سے کم ہو کر صرف 8% رہ گئی۔ اس کے علاوہ IT کا شعبہ ہو یا بھاری مشینری کی تیاری، الیکٹریشین اشیاء کے برآمدات ہوں یا ای کامرس، چائنا ہمیں بہت آگے دکھائی دیتا ہے۔